بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ ہے علامت اضافت کے حوالے سے اور اضافت کی اقسام کے حوالے سے۔ مرکب اضافی جب ہم بناتے ہیں تو اس میں ایک ترتیب ہوتی ہے مضاف اور مضاف الیہ کے درمیان، اور پھر وہاں پہ اضافت کی علامت ہوتی ہے، حرکت ہوتی ہے اعراب کے حساب سے، جو کہ لازم ہوتی ہے، واجب ہوتی ہے۔ یہ مرکب اضافی کے حوالے سے جب ہم مرکب اضافی پڑھے تھے وہاں پہ بھی میں نے ڈسکس کیا تھا مختصراً۔ تو آج ہم علامت اضافت کے حوالے سے پڑھیں گے، اور ساتھ میں ہم اضافت کی اقسام پڑھیں گے کہ وہ جو مرکب اضافی ہم بناتے ہیں اور وہ اس میں جو اضافت ہو پائی جاتی ہے، اضافت کی نسبت جو پائی جاتی ہے، اس کی اقسام کون کون سی ہیں، یہ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ آج کے سبق میں۔ تو کل کے دور میں سب سے بڑی جو ایک پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ اردو جب ہم پڑھتے ہیں، چونکہ ہمارے پاس جو مرکبات ہیں نا وہ زیادہ تر عربی اور فارسی سے ہیں، فارسی سے بہت زیادہ ہیں۔ تو ہمارے ہاں اردو پڑھنے والے بہت کم رہ گئے ہیں، اور اردو پڑھتے ہوئے رعایت لفظی کا خیال نہیں رکھتے، یعنی مرکب توصیفی میں علامت جو صفت ہے توصیف ہے، اور اسی طرح اضافت کی علامت ہے، اس کا خیال نہیں رکھتے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کسرہ جو ہے یہ واجب ہے، اس کے بغیر جو ہے کلام میں حسن نہیں آتا، اور جو پڑھا لکھا ادبی طبقہ ہے اس کے سامنے جب ہم گفتگو کریں گے تو ہمارے گفتگو کا معیار ختم ہو جاتا ہے۔ تو چلتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ سب سے پہلے ہم اضافت کی علامت کو پڑھتے ہیں۔ فارسی میں علامت اضافت ایک ایسی علامت ہے جس کے استعمال سے مضاف اور مضاف الیہ کے درمیان کئی طرح کے تعلقات کا اظہار ہو سکتا ہے۔ اب یہ زیر جو ہے یہ کا کے معنی کے لیے کا اظہار کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے ہمارے پاس۔ یہ بہت ہی باکمال علامت ہے، اور یہ علامت کیا ہے؟ یہ کسرہ کی، زیر کسرہ کی علامت ہے، یعنی زیر کی علامت ہے۔ میں نے اس بارے میں بتایا تھا کہ مضاف پہلے آتا ہے، مضاف الیہ بعد میں آتا ہے، اور مضاف کے نیچے ہم کیا کرتے ہیں؟ زیر دیتے ہیں۔ جب مضاف الیہ پہلے آ جائے بعض اوقات تو پھر یہ زیر نہیں دیتے، یہ ہم نے مرکب اضافی میں پڑھا تھا۔ تو اضافت کی اقسام، یہ جو نسبت پائی جاتی ہے تعلق کی، یہ مختلف، صرف ملکیت کا معنی نہیں دیتی، بہت سارے مختلف معنوں میں استعمال ہوتی ہے۔ تو اس حوالے سے ہم اس کی اقسام بناتے ہیں، قسمیں بناتے ہیں، تقسیم کرتے ہیں اس کی۔ اضافت کی چند ایک اقسام ہیں۔ پہلی ہے اضافت ملکی، ملکیت ظاہر کرنے کے لیے، جو کہ سب سے زیادہ استعمال ہوتی ہے، اور بلکہ مرکب اضافی کی بات جب کی جائے تو پہلا کنسیپٹ یہی آتا ہے ذہن میں۔ تو جیسے کتاب من میری کتاب، کتاب من میری کتاب، اب یہ کتاب کو اپنی ملکیت میں ظاہر کرنے کے لیے یہ یہاں پہ اضافت بنی ہے۔ تو کتاب مضاف ہے اور من جو ہے مضاف الیہ ہے۔ دوسری ہوتی ہے اضافت تخصیصی یا اضافت خاصیتی، خاصیت کو ظاہر کرنے کے لیے کہ ایک جو چیز ہے اس کا تخصص کیا ہے، اس کی خصوصیت کیا ہے۔ جیسے وزارت تعلیم، تعلیم کی وزارت تو وزارت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو وزارت تعلیم، تعلیم کی وزارت۔ اب یہ نہیں ہے کہ تعلیم کی ملکیت میں چلی جاتی ہے وہ وزارت، تحویل میں چلی جاتی ہے، ایسا نہیں ہے۔ وہ سینس ضرور پایا جاتا ہے، خاص قسم کا سینس ہوتا ہے، وہ احساس وہ ضرور ہے، لیکن تعلیم مالک تو نہیں ہے ایک وزارت کی، کیونکہ تعلیم جو ہے وہ تو ایک چیز کا نام ہے، ایک کام کا نام ہے، ٹھیک ہے۔ تعلیم ایک مصدر ہے، کوئی ذوی العقول کوئی انسان یا مالک بننے کے قابل تو نہیں ہے۔ تو یہاں پہ یعنی وہ وزارت جو کہ خاص ہے تعلیم کے لیے، جو مخصوص ہے تعلیم کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ جو اضافت ہے وہ خاصیت کے لیے، تخصص کے لیے آئی، تخصیص کے لیے آئی ہے۔ اضافت توضیحی، اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس کو مبدل منہ بدل بھی کہتے ہیں عربی میں۔ اگر ہم دیکھیں تو مبدل منہ بدل کا جو ہوتا ہے وہ بدل کا تعلق اس کو کہتے ہیں،
وہ اسی پہ ہوتا یہ کہ ایک چیز مبہم آتی ہے، اس کے بعد دوسری چیز وضاحت کرتی ہے۔ مرکب جو ممیز تمیز ہے، تمیز بھی اسی قسم کا کام کرتی ہے عربی زبان میں، عربی گرامر میں اگر ہم پڑھتے ہیں۔ لیکن فارسی میں ہم اس کو اضافت توضیحی کا نام دے دیتے ہیں، کیونکہ یہ مضاف اور مضاف الیہ کی صورت میں آتی ہے، وہاں پہ ڈیفرنٹ شکل میں آتی ہے عربی میں، وہاں پہ مرکب اضافی کی شکل میں یہ چیزیں نہیں آتی۔ فارسی میں یہ مضاف اور مضاف الیہ کی شکل میں چونکہ آتی ہے، تو اس لیے ہم اس کو اضافت کا نام دیتے ہیں۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ مضاف جو ہے ایک کامن ناؤن ہوتا ہے، عام نام ہوتا ہے، اس میں نکرہ ہوتا ہے اور مبہم بات کی جاتی ہے، اس میں وضاحت نہیں ہوتی۔ پھر مضاف الیہ لایا جاتا ہے جو کہ اسی مضاف ہی کا ایک نام، وہ جو مضاف لایا جاتا ہے، مضاف الیہ لایا جاتا ہے، وہ اسی مضاف ہی کا ایک نام ہوتا ہے اور وہ اس کی کیا کرتا ہے؟ وضاحت کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، جیسے شہر اسلام آباد، اسلام آباد کا شہر، اب شہر کیا ہے؟ اس میں نکرہ ہے اور اسلام آباد نے آ کر اس کی وضاحت کر دی۔ جیسے ہم جملہ بولتے ہیں کہ میں شہر اسلام آباد گیا، اب شہر کیا ہے؟ وہ کامن ناؤن ہے، شہر تو بہت سارے لیکن اسلام آباد نے آ کر اس کی وضاحت کر دی۔ چوتھی چیز ہے اضافت تشبیہی، یہ اصل میں مرکب توصیفی کی ہی اقسام ٹائپ میں سے ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، جیسے مشبہ بہی کا تعلق ہوتا ہے، ایک چیز دوسرے کی مشابہت بیان کرتی ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن یہاں پہ اضافت کی شکل میں ہوتا ہے اور مشبہ بہی کی شکل میں نہیں ہوتا، لیکن تشبیہ کی دیتا ہے، جو اظہار ہے وہ تشبیہ کا کیا جاتا ہے۔ کہتے ہیں اضافت تشبیہ وہ جس میں مضاف الیہ کے درمیان مشابہت کا رابطہ ظاہر ہوتا ہے، تعلق ظاہر ہوتے نہیں مشابہ الیہ، مشبہ اور مشبہ بھی نہیں ہوتے۔ جیسے قد سرو، لمبا قد، خوبصورت قد کو، لمبے قد کو ظاہر کرنے کے لیے کہا جاتا ہے قد سرو، سرو جیسا قد۔ ٹھیک ہے، تو اب یہ قد سرو، سرو جیسا قد، ٹھیک ہے، تو یہ اس میں چونکہ اضافت جیسا تعلق پایا جاتا ہے، علامت اضافت پائی جاتی ہے، تو اس کو ہم اضافت تشبیہ کہتے ہیں۔ پانچویں چیز ہے اضافت بنوت، جس میں بیٹے بیٹی کا نام اس کے والدین ماں باپ کے نام کے ساتھ تو جوڑا جاتا ہے، لیکن بغیر بین یا بنت کے لایا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی مضاف جو ہے وہ مضاف الیہ کی کیا ہوتا ہے؟ اولاد ہوتا ہے، تو اضافت کی شکل میں بیان کیا جاتا ہے۔ اصل میں جیسے ہم کہتے ہیں علی ابن ابی طالب، ٹھیک ہے، تو جو بن اور بنت کے الفاظ ہیں وہ ختم کر دیے جاتے ہیں، اور اضافت کی شکل میں، یہ فارسی کا طریقہ ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں؟ بن اور بنت کے لفظ چھوڑ کر ویسے بیٹے کا نام یا بیٹی کا نام لیا، سامنے اس کی والدہ یا والد کا نام لے دیا، تو یہ مختصر کر دیتے ہیں، معنی وہی ہوتا ہے کہ فلاں فلاں کا بیٹا۔ جیسے علی ابو طالب، یعنی علی جو کہ ابو طالب کا بیٹا۔ اسی طرح عمر خطاب، یعنی عمر بن خطاب، خطاب کا بیٹا عمر۔ مریم عمران، مریم بنت عمران، یعنی عمران کی بیٹی مریم جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا نام ہے۔ ام کلثوم علی، علی کی بیٹی ام کلثوم۔ محمود سبکتگین کا بیٹا محمود غزنوی، ٹھیک ہے، تو یہ محمود بن سبکتگین کی بجائے ام کلثوم بنت علی یا مریم بنت عمران کے بجائے کیا کیا؟ اضافت کی شکل دے دی کہ مریم عمران، ام کلثوم علی، محمود سبکتگین، اور اس کو اضافت کی شکل میں یہ بیان کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ اضافت بنوت ہے، یعنی فرزندی کی، اولاد ہونے کی اضافت، ٹھیک ہے، وہ اضافت جو کہ اولاد ہونے کو ظاہر کرے۔ ٹھیک ہے، تو یہ 5 اقسام تھی اس کی اضافت کے حوالے سے، جس کے بارے میں ہم نے پڑھا ہے۔ امید ہے کہ میں نے تمام اقسام کا احاطہ، مزید اگر کوئی اس بارے میں تشنگی ہو تو وہ آپ مجھ سے